آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، خداوند فرماتا ہے، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک و پرگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پرگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی۔ دیکھو، میں تمہارے کاموں کی بڑائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، پر میں ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ملک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ نہ ڈریں گے نہ گھبرائیں گے نہ گم ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی کی سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ کرسمس کے ایام میں ہم نے ایک خاص سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، جس کے 8 لیسن ہم نے مکمل کر لیے ہیں، اور آج اس سیریز کا، جس کا نام ہم نے رکھا ہے کرائسٹ بیفور کرائسٹ، یعنی مسیح قبل از مسیح۔ یہ جو مسیح قبل از مسیح کی اصطلاح ہے، یہ اس لیے میں نے یہاں رکھی ہے کیونکہ ہمیں جو مسیح ہے وہ نئے عہد نامے میں ملتا ہے، اور مسیح قبل از مسیح جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے۔ مسیح جو ہے وہ ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے، لیکن جب ہم قبل از مسیح کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے۔ اس لیے اس سیریز کا نام میں نے کرائسٹ بیفور کرائسٹ رکھا ہوا ہے، یعنی مسیح قبل از مسیح، جس کے ہم نے 8 لیسن مکمل کر لیے ہیں، اور آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ یعنی 9واں لیسن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کنسیلڈ کیا گیا ہے، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کو ریویل کر دیا گیا ہے۔ مسیح قبل از مسیح یعنی پرانے عہد نامے کا مسیح ہمیں ملتا ہے پرانے عہد نامے میں الفاظ کی صورت میں، خیالات کی صورت میں، کرداروں کی صورت میں، تشبیہات اور استعارات کی صورت میں، تشبیہات اور استعارات کی صورت میں، اور نوادرات کی صورت میں ہمیں خداوند یسوع مسیح ملتا ہے۔ الفاظ کی صورت میں اگر ہم دیکھیں
تو پیدائش کی کتاب میں ابتدا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کا نام ہے، یعنی خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جب خدا نے کہا روشنی ہو جا تو وہ روشنی سورج کی نہیں تھی، سورج کی روشنی چوتھے دن آئی ہے، وہ یسوع مسیح کی روشنی ہے۔ جو مشرق بتایا گیا، خدا نے مشرق کی طرف باغ لگایا، یہ الفاظ وہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی ٹائپالوجی ہیں۔ اگر کرداروں کی بات کرتے ہیں تو کرداروں میں بہت سارے کردار ایسے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا ہے ٹائپالوجی میں۔ یوسف کی مثال لے لیں، جو قوم اسرائیل کی رہائی کا سبب بنا ہے، ان کی نجات کا سبب بنا ہے جب وہ قوم اسرائیل کو مصر میں بلاتا ہے۔ آستر کی مثال لے لیں، جب وہ یہودیوں کی نجات کا سبب بنتی ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ مقدس داؤد کو لے لیں، جس کی بادشاہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی مثال دے دی گئی ہے کہ مقدس داؤد جو ہے اس کی سلطنت جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی۔ سو خیالات، نوادرات دیکھیں، چٹان جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ سو تشبیہات، استعارات، یہ یسوع مسیح سے متعلق پرانے عہد نامے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور پہلے 8 اسباط میں، پیدائش 3:15 میں پہلا سبق جو تھا اس میں ہم نے یسوع مسیح کو بطور عورت کی نسل دیکھا ہے۔ پھر خروج 22 باب میں دیکھیں، اس میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو خدا کا برہ دیکھا ہے جس کا سینگ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ یسوع مسیح کی تصویر ہے جس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے۔ استثناء 18 کی 18 میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا سموئیل 7 باب کی پہلی 12 آیات دیکھیں، اس میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا سموئیل 7 باب کی پہلی 12 آیات دیکھیں، اس میں خداوند یسوع مسیح کو ابن داؤد بیان کیا گیا ہے۔ پھر زبور 2 میں دیکھیں، زبور 2 میں خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا کا بیٹا بیان کیا گیا ہے۔ یسایہ 7:14 میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کو ایمانویل کہا گیا ہے۔ پھر یسایہ 9 اس کی پہلی 7 آیات میں دیکھیں، اس میں خداوند یسوع مسیح کو پرنس آف پیس بیان کیا گیا ہے۔ پھر یسایہ 11 باب میں دیکھیں، پہلی 9 آیات میں، تو وہاں پر یسوع مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ بیان کیا گیا ہے۔ اور آج 9ویں لیسن میں یرمیہ 23 باب کی 5ویں اور 6 آیت کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا۔ اور آگے دیکھیں، اس کا نام یہ رکھا جائے گا کہ خداوند ہماری صداقت۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ خداوند ہماری صداقت۔ یہاں یسوع مسیح کو صداقت یعنی گاڈ از رائچس کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یرمیہ بھی خاموش نہیں ہے، اور یرمیہ کا یہ جو تصور ہے، یہ جو کنیکشن ہے، یہ یسایہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یرمیہ نے جو بیان کیا ہے، آپ یسایہ 7 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں دیکھیں، جو بائبل کے ساتھ اس کا کنیکشن ملا ہوا ہے۔ تب ان نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یسایہ 7:14 میں یسوع مسیح کو ایمانویل، لیکن یہاں جو لنک بنایا گیا ہے وہ داؤد کے خاندان کا بنایا گیا ہے۔ یرمیہ جو ہے وہ داؤد کے خاندان سے لنک بنا رہا ہے،
اور یہاں یسایہ میں بھی داؤد کے خاندان کا 13ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ یسایہ 9 باب کی 7ویں آیت میں دیکھیں، یہاں لکھا ہے اس کی سلطنت کا اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ اب یرمیہ میں دیکھیں، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا۔ عدالت، صداقت، بادشاہی، یہ ساری جو ویکابلری ہے یہ یسایہ نبی سے لے کر یرمیہ نے اس کو کنٹینیو کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یسایہ 11ویں باب کی پہلی آیت لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ اور یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ داؤد کی اصل اور نسل سے ہوگا۔ سو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے جو بائبل کے ساتھ یرمیہ کا جو بوجھ ہے، یرمیہ کا جو ویژن ہے، یرمیہ کی جو رویا ہے کہ گاڈ از آ رائچس، یعنی یسوع مسیح صداقت ہے۔ اور اس کا جو عبرانی زبان میں بتایا گیا اس کا نام ہوگا یہوہ تصدقینو، یہوہ تصدقینو، یعنی گاڈ از رائچس، خداوند راست باز خدا ہے۔ سو یرمیہ نے بھی کرائسٹ بیفور کرائسٹ کو دیکھا ہے۔ یرمیہ کا کانٹیکسٹ وہی ہے، حالانکہ یرمیہ جو ہے وہ یسایہ کے 100 سال بعد آیا ہے۔ یرمیہ کی جو نبوت ہے یسایہ نبی کی نبوت سے 100 سال بعد آئی ہے، اور ان دنوں میں یہ کنیکشن نہیں ہوتا تھا کہ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کسی آگے پاس کر دیا جائے۔ یہ روح القدس کا کام ہے، یہ روح القدس کا کام ہے۔ آج تو ہم 200 سال پرانی تحریر بھی نکال لیتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، لیکن ان دنوں میں ایسا نہیں تھا۔ ان دنوں میں روح القدس کام کرتا تھا، اور 100 سال بعد وہی بات یرمیہ کر رہا ہے جو یسایہ 100 سال پہلے کر رہا ہے۔ تو اس لیے یرمیہ نے پاک روح کی معموری میں یہ لنک جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کا یہ جو فلو ہے وہ بطور کرائسٹ بیفور کرائسٹ، یعنی مسیح قبل از مسیح، پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتا ہے اور یرمیہ تک پہنچ گیا ہے، اور اگلا لیسن جو ہے وہ ملاکی نبی سے ہم لیں گے جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے۔ وہاں پر ہمارے 10 لیسن مکمل ہو جائیں گے۔ پورے پرانے عہد نامے میں جو صحیح سر ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ میوزک میں، میوزک جو سمجھتے ہیں، میوزک میں ایک وادی سر ہوتا ہے جسے ہم خرج کہتے ہیں، جیسے سا کہتے ہیں ایبریویشن میں۔ اور جب کوئی گیت گاتے ہیں تو وہ جو خرج ہوتا ہے ہر گیت اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے موسیقی میں خرج ہوتا ہے اور ہر گیت اسی سے شروع ہوتا اور اسی پر ختم ہوتا ہے، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے کا خرج ہے۔ جو بھی بات شروع ہوگی وہ یسوع مسیح سے ہی شروع ہوگی اور یسوع مسیح پر ہی ختم ہوگی۔ یسوع مسیح پرانے عہد نامے کا وادی سر ہے، خرج ہے، سا ہے۔ اسی سے بات شروع ہوگی اور اسی پر بات ختم ہوگی۔ یہ میں نے موسیقی جو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بات کی ہے۔ سو پرانے عہد نامے میں ایک سر چھوڑا جاتا ہے۔ آج کل کے جو میوزک والے ہیں، آپ کا جو تبلا ٹیون ہوتا ہے تو وہ خرج کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو گانے والے ہیں وہ ایک سر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بھی اکثر کرتا ہوں، ایک سر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ وادی سر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے پورا گیت اسی خرج پر گایا
تو وہ گیت خوبصورت ہوگا، اگر آپ نے خرچ پر نہ گایا تو وہ گیت بسرا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس واعظ میں، جس لیکچر میں، جس کلام میں یسوع مسیح سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے، وہ بسرا سرمن ہو سکتا ہے۔ جس کا مرکزی نقطہ یسوع مسیح نہیں ہے، وہ بے سرا سرمن ہو سکتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی مرکزی حیثیت ہونی چاہیے، چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہے، چاہے وہ نیا نامہ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کرائسٹ سینٹرڈ پریچنگ، اور اس کی ڈیمانڈ ہے، یہی بائبل مقدس کہتی ہے۔ اب یرمیہ جو ہے وہ جب بات کرتا ہے تو وہ بڑے افسوس کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلی آیت میں، خداوند فرماتا ہے ان چرواہوں پر افسوس۔ پہلی 2 آیات میں مقدس یرمیہ جو ہے وہ ان پاسبانوں اور ان مذہبی رہنماؤں کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے پر افسوس کر رہا ہے خدا کا یہ بندہ یرمیہ نبی ان چرواہوں اور مذہبی رہنماؤں پر افسوس کر رہا ہے جو کلیسیائی خدمت خدا کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے۔ اور آج بھی یرمیہ موجود ہے۔ اگر آج کے پاسبان خدا کے کلام کو سنجیدگی سے پریچ نہیں کرتے، یا کلیسیائی خدمت کو بوجھ کے ساتھ یا خدا کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے، اور اپنے سرمنز کو، اپنے وعظ کو سیاسی نقطہ نظر سے استعمال کرتے ہیں، یا اپنے وعظ میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی گرج نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ سرمن بائبل کا سرمن نہیں ہے۔ یہ سرمن آپ کو پلپٹ سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پلپٹ جو ہے یہ خدا کی جگہ ہے، یہاں خدا بولے گا، کوئی خادم نہیں بول سکتا۔ خادم نے اگر بولنا ہے تو کوئی اور پلپٹ جا کے ڈھونڈے۔ اگر آپ نے کلیسیا سے مخاطب ہونا ہے تو آپ خدا کی بات کریں، آپ اپنی بات نہ کریں۔ وہ کہتا ہے جنہوں نے میری بھیڑوں کو ہلاک اور پرگندہ کیا ہے۔ دوسری آیت میں اس نے کہا ہے، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلا کو پرگندہ کیا اور ان کو ہاں کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی۔ دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ یہ جو خداوند فرماتا ہے یہ بار بار کیوں یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ جو بار بار لکھا گیا ہے خداوند فرماتا ہے، یہ 6 آیات میں بہت بار آیا ہے، خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے۔ آج کل اگر آپ نے کسی کو کوئی لیٹر دینا ہے تو لیٹر جو ہے وہ کسی کو دے دیں گے آپ، اور اگر نیچے آپ سائن نہیں کریں گے تو وہ لیٹر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ کسی نے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے تو آپ کہتے ہیں جی لیٹر دے دیں، اگر آپ لیٹر دے دیں اور نیچے آپ سائن نہ کریں جو آپ ریکمینڈنگ ہیں، آپ کا وہ لیٹر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا خداوند فرماتا ہے، یہ خدا کے سائن ہے، یہ سگنیچرز ہیں۔ خدا جب سائن کرتا ہے تو وہاں یہ کہنا پڑتا ہے، یرمیہ کہہ رہا ہے خدا فرماتا ہے، میں نہیں فرما رہا، یہ جو بات ہے خدا کی سائن میں کر رہا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ سو جب خدا فرماتا ہے تو وہ نیچے سائن کر دیتا ہے، شروع ہوتا ہے خداوند فرماتا ہے، اور پھر دوسری آیت ختم ہوتی ہے خداوند فرماتا ہے۔ سو خداوند سائن کر رہا ہے کہ اے چرواہوں اور مذہبی رہنماؤں، آپ نے میری کلیسیا کی، میری بھیڑوں کی گلا بانی نہیں کی۔ پطرس کو کہا کہ اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو میری بھیڑوں کی گلا بانی کر، اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو میری بھیڑوں کو چرا، میرے برے چرا۔ پطرس کو یہی کہا گیا جو یہاں یرمیہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کر رہے، اور جب ہم نہیں کریں گے تو بائبل مقدس میں نئے عہد میں لکھا ہے کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اگر 2 آیات میں نہیں کریں گے تو تیسری آیت بھی یہاں موجود ہے، اس نے کہا پر میں
پر میں کون ہے یہاں؟ یہوہ۔ پر میں ان کو جو میرے گلا سے بچ رہے ہیں تمام ملک سے جہاں جہاں میں ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا، اور پھر ان کو پھر ان کے گلا خانوں میں لاؤں گا، اور وہ پھیلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلے چوپان ہیں میں ان کو ہٹا دوں گا، میں یہ کروں گا۔ میں جو ہے یہ بار بار آیا ہے کہ تم نہیں کرتے تو میں کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے اگر پادری کام نہیں کریں گے، چرچ لیڈرز کام نہیں کریں گے، مذہبی رہنما کام نہیں کریں گے تو میں کروں گا۔ میں کروں گا۔ جو کام نہیں کر رہے میں ان کو ڈیپوز کر دوں گا، میں ان کو ہٹا دوں گا، میں ان پر نئے چرواہے مقرر کروں گا، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے۔ خداوند سائن، سگنیچرز تم نہیں کرو گے، میں کروں گا۔ سٹیمپ، سگنیچرز، ڈاکومنٹ بن گیا ہے۔ اب خداوند جو ہے وہ خود اترا ہے، یہ کہا میں کروں گا، اور جو میں کروں گا ساتھ ہی اس نے 5ویں آیت لکھ دی ہے کہ میں کیسے کروں گا۔ اس نے کہا پہلی 2 آیات میں تم نہیں کر رہے، میں کروں گا۔ پھر 5ویں آیت میں اس نے اپنا جو ویژن ہے، اس کے پاس جو رویا ہے، اس کے پاس جو پیشین گوئی ہے، اس کے پاس جو نبوت ہے، اس کو بیان کر دیا ہے جو اسٹیٹ اوے یسوع مسیح سے متعلق ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، پھر کیا لکھا ہے؟ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ لفظ ہے، خداوند فرماتا ہے۔ سگنیچرز تم کر رہے، تم نہیں کر رہے، خداوند فرماتا ہے۔ میں کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا۔ یسایہ نبی کا جو ریولیشن ہے وہ یرمیہ نبی کے اوپر آ گیا ہے، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی، اس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، وہ عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا، اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، اس کا نام ہوگا یہوہ تصدقینو۔ خدا کے 99 نام ہیں، اور 99 ناموں میں جو بائبل مقدس میں ہیں ان میں سے 9 جو ہیں وہ اسم صفت ہیں، اور یہ یہوہ تصدقینو جو ہے یہ اسم صفت ہے، خدا کی صفت ہے کہ خدا رائچس ہے، خدا راست باز ہے۔ اب یہاں یہ جو پیشین گوئی ہے یہ بات کی گئی ہے صداقت کی، راست بازی کی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے تاریخ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ ہے کہ اگر آپ متی کی انجیل کا پہلا باب دیکھیں تو جب سقوط یروشلم ہوا ہے تو اس میں آخری جو بادشاہ ہے وہ یکونیہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ جو آخر میں ہے وہ نہیں لکھا گیا، اور وہ ہے صدقیہ بادشاہ، زیدقیہ، جس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ یکونیہ کا بیٹا عدالت میں بیٹھا، اور وہ سنبھل نہیں سکا کہ بابل نے یروشلم پر حملہ کر دیا، اور یروشلم کو مسمار کر دیا، اور ہیکل کو جلا دیا، اور تباہی بربادی ہو گئی، اور وہ اسیر کر کے وہ بابل میں لے گیا جو نبوکدنضر ہے۔ اب اصل میں جو سقوط یروشلم ہوا ہے وہ یکونیہ بادشاہ کے دور میں نہیں ہوا، وہ صدقیہ بادشاہ کے دور میں ہوا ہے۔ اور صدقیہ جو ہے اس کو عبرانی میں صداقت کہتے ہیں۔ صدقیہ جو ہے وہ ہے صادقیہ،
یعنی یہ جو ہے یہ یہوہ کے لیے ہے، اور صدق جو ہے یہ رائچس کے لیے ہے۔ صدقیہ کا نام جو ہے اصل میں وہ ہے گاڈ از رائچس، لیکن صدقیہ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ یہ بات سننے والی ہے۔ صدقیہ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ صدقیہ جو ہے اس کا مطلب تھا گاڈ از رائچس۔ چاہیے یہ تھا کہ صدقیہ فوری طور پر وہ رائچس ہو جاتا اور اس وقت جو یہودا ہے اس کو سنبھال لیتا اور یروشلم کو سنبھال لیتا، لیکن اس نے نہیں سنبھالا۔ عبرانی اور یونانی بائبل میں جو نام ہوتے ہیں وہی ان کا کام ہوتا ہے۔ عبرانی اور یونانی زبان میں جو کسی کا نام ہوتا ہے وہی اس کا کام ہوتا ہے۔ سو یہاں پر ضروری تھا کہ جو صدقیہ ہے یہ رائچس ہوتا، خدا کی راست بازی کو بیان کرتا۔ اب صدقیہ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ یہودا کے اوپر بادشاہ تو بن گیا ہے یکونیہ کے بعد، لیکن یہ رائچس نہیں تھا، یہ خدا کے معیار پر پورا نہیں اترا، یہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ نئے عہد نامے میں متی کی انجیل کے پہلے باب میں اس کا نام مندرج نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی نظر میں راست نہیں تھا۔ اب یہاں سے تھیالوجی کیا نکلتی ہے؟ ایک ڈاکٹرن بنتی ہے ہمارے لیے۔ تھیالوجی یہ ہے کہ گاڈ از رائچس، اور ڈاکٹرن یہ ہے کہ خدا راست بازوں کو پسند کرتا ہے اور جو ناراست ہیں ان کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دیتا، ان کا نام کتاب حیات میں نہیں ہے۔ صدقیہ کا نام کتاب حیات میں نہیں آیا۔ آپ چیک کر لیں، تواریخ کے پہلے جو باب ہے، پہلی تواریخ کے 9 ابواب ہے، ان میں سے جینیالوجی دیکھیں، یکونیہ کے بعد صدقیہ کا نام آتا ہے۔ صدقیہ آخری بادشاہ ہے جو یروشلم کو کنٹرول کر رہا تھا یہودیہ کے اوپر، جس کے دور میں سقوط یروشلم ہوا اور بابل نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کو مسمار کر دیا، ہیکل کو جلا دیا، تباہی و بربادی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یرمیہ نے فوری طور پر بعد میں نوحہ لکھا ہے۔ نوحہ جو ہے وہ یروشلم کے اوپر رونا دھونا ہے۔ نوحہ کا مطلب ہوتا ہے لیمنٹ، رونا دھونا، اور نوحہ جو ہے اس نے لکھا ہے، اس کو نظر آ گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب صدقیہ جو ہے اس کو نکال دیا گیا ہے، اس فہرست میں سے نکال دیا گیا ہے، یسوع مسیح کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ اور یرمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا صدقیہ کامیاب نہیں ہوا، میں آپ کو اصل صدقیہ دے رہا ہوں۔ اصل صدقیہ کون ہے؟ اور اس کا نام کیا ہوگا؟ کیا نام ہوگا اس کا؟ خداوند ہماری صداقت ہے، گاڈ از رائچس۔ یسوع مسیح آئے گا تو وہ یہوہ تصدقینو ہوگا۔ یہ صدقیہ جو زمین پر تھا یہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب جو آسمان سے میں بھیج رہا ہوں، خدا کا بیٹا بھیج رہا ہوں، اس کا نام ہوگا یہوہ تصدقینو۔ وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، یسی کے تنے سے ایک قوم نکلے گی، اور وہ صدقیہ بادشاہ ہوگا جس کی سلطنت کا کوئی انتہا نہیں ہوگی، جس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ صدقیہ بادشاہ ہے۔ یرمیہ نے ایک نئے انداز سے یسایہ کی ویژن کو دیکھا ہے، لیکن یسایہ نے اس کا نام ایمانویل بتایا ہے، یرمیہ نے اس کا نام رائچس، یہوہ تصدقینو، گاڈ از مائی رائچس۔ اور یسوع مسیح اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سننے پر انصاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انصاف کیا ہے۔
وہ جانتا ہے اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ علم المسیح کا مالک ہے۔ جو بادشاہ میں دے رہا ہوں، جس کے بارے میں نبوت کر رہا ہوں، یرمیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی ڈاکومنٹ کی یا کسی ڈاکومنٹری کی یا کسی ڈاکومنٹری پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر روح ٹھہر جائے گی، مصلحت اور خیرت کی روح، اس پر روح ٹھہر جائے گی۔ سو یرمیا جو ہے وہ اپنا بوجھ، اپنی رویا اور اپنی نبوت یسوع مسیح سے متعلق کر رہا ہے، جس کو پیدائش کی کتاب میں عورت کی نسل کہا گیا، خروج کی کتاب میں لیمب آف گاڈ، خدا کا برا کہا گیا، استثنا میں دنیا کا نجات دہندہ کہا گیا، سیموئیل میں ابن داؤد کہا گیا، زبور 2 میں اس کو سن آف گاڈ، ابن خدا کہا گیا، یسایہ 7 باب میں اسے ایمینویل کہا گیا، یسایہ 9 باب میں اسے پرنس آف پیس کہا گیا، یسایہ 11 باب میں اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا، اور یرمیا 23 باب میں یہوہ تصدقینو، یعنی وہ بادشاہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا عدل اور انصاف دنیا پر جاری و ساری رہے گا۔ اس نے کہا اے بچوں گناہ نہ کرو، اور اگر تو گناہ کرے تو ہمارے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح۔ کیا آگے؟ یعنی یسوع مسیح راست باز، یہوہ تصدقینو، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہوہ تصدقینو خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا ہے، جس کی تصدیق پرانے عہد نامے میں ہوئی اور تکمیل خداوند یسوع مسیح میں ہوئی کہ جیسس از دا رائچس، یہوہ تصدقینو۔ یہ وہ سلامتی کا، راستی کا بادشاہ ہے جس کا ہم بڑا دن منا رہے ہیں۔ یہی وہ بادشاہ ہے جو راستے سے ہمارا انصاف کرے گا، جس کو انصاف کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہی میرا انصاف کرے گا۔ ساؤل جب داؤد پر حملہ کرتا تھا، وہ کہتا تیرا اور میرا منصف یہوہ تصدقینو ہے۔ یسوع مسیح ہی راست باز ہے، وہی راست بازی سے ہمارا انصاف کرے گا۔ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، اور اب وہ دوبارہ آنے والا ہے جو راستے سے ہمارا انصاف کرے گا۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا، اور اس کے ایام میں ہر کوئی نجات پائے گا جو اس پر ایمان لائے گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ جیسس از یہوہ تصدقینو۔ یہی بڑا دن ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، میری کلیسیا، میرے پاسبانوں کی طرف سے آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو۔